حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بڑا دلدادہ تھا عورتوں کا، اور میرا ماحول یہ تھا کہ میں قتل بھی کر لیتا تھا، معاذ اللہ چوری بھی کر لیتا تھا، اور رات میری طبیعت تھی معاذ اللہ نئی سے نئی عورت کے پاس جانا۔ کہتے ہیں ابو جہل نے اعلان کیا کہ جو نبی پاک علیہ السلام کا سر اقدس معاذ اللہ کاٹ کے لائے گا، نقل کفر، کفر نہ باشا، 100 سرخ اونٹ انعام ملے گا۔ تو میں نے ارادہ کر لیا کہ میں بہت سارا انعام حاصل کروں گا۔ قرآن مجید میں نا اللہ فرماتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں اگر میں رزق میں کشادگی دے دوں، زیادہ پیسے دے دوں، فرمایا باغی ہو جائیں وہ سرکش ہو جائیں۔ یہ بہت سارے لوگوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ اعتدال میں رکھتا ہے تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ ہر بندہ دولت کے ہوتے ہوئے نیک ہو سکتا، تو یہ اللہ اگر رکھتا ہے نا اعتدال میں تو شکر کرے اللہ کا، ورنہ تو لوگ عیاشیاں کریں، پتہ نہیں کیا کچھ کر گزرے۔ تو حضرت فضالہ کہتے ہیں کہ میں نے خنجر تیار کیا اور میں نے بغل میں اس کو چھپایا، اوپر میں نے چادر اوڑھ لی۔ اب مجھے پتا تھا ظہر کی نماز کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طواف کعبہ کے لیے، بیت اللہ شریف کے طواف کے لیے جاتے ہیں۔ کہتے میں بھی اس طرف بڑھا، رستے میں نا وہ خاتون جس کے گھر میں نے رات آنا تھا، میں نے دروازے پہ دستک دی۔ میں نے کہا کہ تیار رہنا، تیار رہنا، آج میں بڑے پیسے لے کے آؤں گا۔ اسے میں نے یہ کہا اور پھر میں چلا گیا بیت اللہ شریف کا طواف کرنے۔ کہتے ہیں اللہ کے محبوب بھی طواف کر رہے تھے تو میں نے بھی طواف شروع کر دیا۔ ارادہ یہ تھا کہ جہاں نبی پاک علیہ السلام میرے قریب سے گزریں گے تو موقع پا کر میں حضور کے جسم اقدس پر خنجر پھونک دوں گا اور معاذ اللہ شہید کر دوں گا۔ کہتے ہیں حضور ایک دفعہ بھی میرے پاس سے گزرے تو میں ہمت نہ کر سکا، دوسری دفعہ بھی پاس سے گزرے تو میں ہمت نہ کر سکا، تیسری دفعہ بھی گزرے تو میں ہمت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 دفعہ گزرے تو فرماتے ہیں کہ مجھے موقع نہ ملا، اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں اللہ نے روب کے ساتھ میری مدد فرمائی، دشمن پر میرا روب طاری ہو جاتا۔ فرماتے ہیں جب چکر پورے ہو گئے تو محبوب کریم نہ چھٹے چکر پہ فرمانے لگے فضالہ چکر ایک رہ گیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے واقع کیا ہے، ایک پھیرا رہ گیا ہے۔ کہتے طواف مکمل ہو گیا تو محبوب میرے قریب آئے، فرمایا وہ کام کرتے کیوں نہیں جس کے لیے آئے تھے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ کون سا کام، کیسا کام؟ اندر تو چور تھا نا، بانج فقیروں کسے نہیں ماریا، اے ہوئی چور اندر دا، اندر چور تھا نا۔ کہتے حضور نے مجھے کندھے سے پکڑ کے ہلایا، فرمایا کرتے کیوں نہیں؟ جب حضور نے ہلایا تو وہ خنجر بھی پیروں میں گرا اور میں بھی رسول اللہ کے پیروں میں گر گیا۔ میں نے کہا حضور مجھے کلمہ پڑھا دیں۔ کہتے حضور نے پہلے میرے امام سیوطی نے ان آیات کی تفصیل لکھی ہے جو حضرت عمر کی رضا کے مطابق نازل ہو گئی، لیکن حضرت عمر کے سامنے ایک بی بی لائی گئی، اس نے زنا کیا، سیاستہ میں روایت، حضرت فاروق اعظم نے حد جاری کر دی، فرمایا لے جاؤ اسے سنسار کرو یا کوڑے مارو۔ صحابہ لے کے جا رہے ہیں، مولا علی شیر خدا آ گئے، کہاں لے کے جا رہے ہو؟ حضور اس پر حضرت عمر نے حد لگائی ہے، فرمایا عمر کو تم نے بتایا تھا کہ یہ تو بیچاری دیوانی ہے، یہ تو ذہنی طور پر کمزور ہے، یہ تو مجذوب ہے، اسے تو پتہ ہی کوئی نہیں، یہ بتایا تھا؟ حضور نہیں، فرمایا عمر نے پوچھا تھا؟ حضور نہیں، فرمایا چلو واپس چلو، حق قبول کریں۔ حضرت مولا علی شیر خدا واپس لائے، فرمایا عمر فیصلہ کرتے ہو پوری بات کیوں نہیں پوچھتے؟ اب نکالی کیا ہوا؟ فرمایا تم نے اس عورت پہ حد لگائی، حضور لگائی، فرمایا تمہیں پتہ ہے یہ مجذوب ہے، دیوانی ہے، مرفوع قلم ہے، اس پر حد نہیں لگتی؟ عرض کی کہ حضرت عمر فاروق فرمانے لگے مجھے تو پتہ ہی نہیں۔ آپ فرمانے لگے پہلے پتہ کیا کرنا پھر معاملہ طے کیا کر۔ تو حضرت عمر نے کوئی بہانہ نہیں کیا، بہانے بھی ہوتے ہیں نا، انہیں میں نے صحیح نہیں گل دسی، اے بندے نے میں نے انج کیا سی، کوئی بہانہ نہیں لگایا۔ عمر نیچے اترے اور سجدے میں گر گئے، یا اللہ عمر کو معاف کر دے، یا اللہ عمر کو معاف کر دے۔ اور پھر چمکتے ہوئے جملے سیدنا فاروق اعظم کے فرمانے لگے لوگو آج اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا، آج اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ بات کو سمجھے، آپ قبول کریں، اگر آپ تک شکر کریں، حق اگر کسی تک آ گیا حق کو مانیں اور ڈٹنا سیکھیں اور حق بات کہنا سیکھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی کچھ معاملات ایسے ہوئے۔ امام غزالی نے لکھا ہے کہ ایک نوجوان شراب چھپا کے نا اپنی چادر کی اوٹ میں تو حضرت عمر کے سامنے سے گزر رہا تھا شراب چھپا کے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ آج بھی کوئی منع کرنے والا ہو تو لوگ منع ہونے کو تیار تو ہیں، پر ہم منع کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ اگر ہمارے کہنے پہ بڑی بڑی محفلیں ہو سکتی ہیں تو ہمارے کہنے پہ داڑھی بھی پوری ہو ہی سکتی ہے، لیکن ہم کہتے ہی نہیں، مزاج ہی نہیں، اس طرف لاتے ہی نہیں۔ ہمارے کہنے پر اگر بڑے بڑے چندے لوگ دے دیتے ہیں تو امید ہے نمازی بھی ہو ہی جائیں گے،
توجہ دلانے کی. حضرت عمر کے زمانے میں بھی یہ مسئلہ ہوا. میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے سارے دوستوں؟ ایک نوجوان جا رہا ہے, شراب چھپائے تو سیدنا فاروق اعظم نے تلوار نکالی ہوئی. یہ کیا ہے, کدھر جا رہے ہو؟ تو کہنے لگا حضور وہ نا سرکہ ہے میرے پاس, اور اندر دعائیں مانگ رہا ہے, یا اللہ آج عمر سے بچا لے, آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا. اندر دعائیں مانگ رہا ہے, اللہ عمر سے بچا لے, آج کے بعد شراب. حضور سرکہ ہے سرکہ. حضرت عمر کہنے لگے کھول نہ ذرا. چادر کھولی تو بوتل میں واقعی سرکہ نکل آیا. وہ الحمدللہ الحمدللہ پکار کے چلنے لگا. ایک روایت میں نے ایسی بھی پڑھی کہ جب وہ جا رہا تھا تو حضرت عمر نے آواز دی, فرمانے لگے عمر سے ڈر کے توبہ کی ہے تو شراب کا سرکہ بنا ہے, اگر تو رب سے ڈر کے توبہ کرتا تو اللہ نے اس کو شہد بنا دینا تھا اور تیرے کام آ جاتا. کوئی ہونا تو چاہیے نا منع کرنے والا. اور ایک بات اور آپ سے عرض کروں, جب آپ تک حق آ جائے تو اسے قبول بھی کریں. حق آ جائے تو اسے. حضرت عمر کا زمانہ تھا, مصر فتح ہو گیا, حضرت عمر بن عاص گورنر بنے. رواج یہ تھا مصر کے اندر کہ ایک دریا چلتا تھا, دریائے نیل, اور سارے مصر کا انحصار اسی دریا پہ تھا. فصلوں کو پانی بھی لگتا اسی سے, جانور بھی اسی سے پانی پیتے, کھیتیاں بھی اسی سے سیراب ہوتی. سال کے بعد وہ دریا خشک ہو جاتا, سال کے بعد وہ دریا خشک ہوتا, اور جب خشک ہوتا نا تو ایک کواری لڑکی قتل کر کے دریا میں ڈالتے, پھر وہ دریا چلتا. آج بھی بہت ساری جگہوں پہ اوہام پرستی ہے, کہتے ہمارے آستانے کا طریقہ ہے. میں نے کہا آستانے کا اس آستانے کا طریقہ ہوتا ہے جس آستانے کا تعلق در مصطفیٰ سے ہوتا ہے. باقی کسی آستانے کا اپنا کوئی ذاتی طریقہ نہیں. طریقہ وہ جو میرے نبی پاک کا طریقہ ہے, اس سے ہٹ کر کون سا طریقہ ہے. ہمارے آستانے کا طریقہ ہے, ہماری یہ رسم ہے, ہمارا یہ رواج ہے. اٹھا کے بھاگ جاؤ رسم و رواج. ہمارے رسم و رواج رسول اللہ کی سنت کے پابند ہے. سارے بولیے صلی اللہ ہو. پھر ایک دفعہ پڑھیے درود شریف صلی اللہ ہو. 3 دفعہ کر لیں تاکہ طاقت آزاد ہو جائے. صلی اللہ ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اصل طریقہ ہے. حضرت عمر فاروق کو جناب عمر بن عاص, اور کہتے ہیں کہ پکا طریقہ یہ تھا کہ جب تک لڑکی قتل کر کے ڈالتے نہیں تھے دریا چلتا نہیں تھا. حضرت عمر کو خط لکھا کہ حضور یہ معاملہ ہے, اور لوگ مجھے یہی کہتے ہیں. میں نے لوگوں کو سمجھایا ہے کہ اسلام ظلم کا حکم نہیں دیتا, ظلم کی اجازت نہیں دیتا, کیسے لڑکی قتل کی جائے. اب آپ بتائیں کیا کرنا ہے. حضرت عمر ایمان, یقین, استقامت, پہاڑ ہے یہ لوگ. حضرت عمر نے 2 خط لکھے, ایک حضرت عمر بن عاص کے نام, دوسرا دریائے نیل کے نام. 2 خط لکھے. ایک خط لکھا دریا کے نام, ایک خط لکھا عمر بن عاص گورنر کے نام. گورنر کے نام خط لکھا تو فرمایا جتنے یہودی ہیں, عیسائی ہیں, کمزور ایمان والے, سب کو دریائے نیل پہ لے جا, اور میرا یہ دوسرا خط دریا میں ڈال دے اور سب کے سامنے ڈالنا. کہتے ہیں یہ خط پڑھنا چاہے تو تجھے اجازت بھی ہے. سنیے اور سر دھنیے اور سوچئے یہ اصل کمزوری کہاں آئی ہے. رمضان کے سب سے پہلے جمعے میں سب سے اہم موضوع چھیڑا ہے, کمزوری اور نقص واقعہ کہاں ہوا ہے. حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریا کو مخاطب کر کے لکھا, ہو دریا اگر تو کہتا ہے نا کہ لڑکی قتل کر کے پھینکی جائے گی تو میں رسول اللہ کا ماننے والا ہوں, میں ظلم نہیں ہونے دوں گا. ہمیں تیرے پانی کی ضرورت ہی کوئی نہیں, تو بے شک پانی نہ دے. اور اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے, تو پھر اللہ کا بندہ اور مصطفیٰ کا غلام عمر تجھے حکم دیتا ہے کہ فوراً بہنا شروع کر دے, فوراً منٹ نہ لگانا. حضرت سیدنا عمر بن عاص فرماتے ہیں لشکروں کے لشکر لے کے میں دریائے نیل پہ پہنچا, اور بھرے مجمع میں جناب عمر کا خط میں نے ڈالا تو دریا نے بہنا شروع کر دیا. فرماتے ہیں دریا بہنے لگا اور غیر مسلم کلمہ پڑھنا شروع ہو گئے. لوگ مجھے کہنے لگے کیا دکھایا ہے جو کلمہ پڑھ رہے ہیں, تو میں نے کہا دکھایا کچھ بھی نہیں, یہ حضرت عمر کے ایمان کی قوت کی برکت ہے کہ بہت سبحان اللہ. مصطفیٰ کے غلام حضرت سعد بن ابی وقاص قادسیہ کی جنگ کے لیے نکلے, رستے میں دریائے نیل آ گیا. حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص اب کہاں سفر طے کر کے آئے, کہتے ہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ دریا آ جائے گا. اب دور دور تک پل کوئی نہیں. صحابہ کہتے ہیں دشمن للکار رہا, حضرت سعد بن ابی وقاص دریا کنارے کھڑے ہوئے, ایمان, یقین اور استقامت, ڈٹ گئے. کہنے لگے او دریا اگر تو حضرت موسیٰ کی نافرمان قوم کو رستہ دے سکتا ہے, محمد عربی کے وفادار نوکر ہیں, ہم تو رسول اللہ کے ماننے والے ہیں. دشت تو دشت ہے, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. فرمایا چھوڑ رستہ. صحابہ کہتے ہیں اس وقت ہم نے نعرے لگائے جب دریا نے رستہ ہی چھوڑ دیا. کہتے ہیں پھر اللہ رسول پر ہم ذکر کرنے لگے, درود پڑھنے لگے, دریا سے رستے بن گئے. فرماتے ہیں 10,000 کا لشکر گزر گیا,
उस पार जब गया ना तो हजरत साद बिन नबी वकास ने फिर मजमे पे नजर डाली, फरमाया किसी की कुछ है तो नहीं रह गई पानी में, कोई दरिया में चीज तो नहीं रह गई। एक सहाबी कहने लगे मेरा मिट्टी का प्याला रह गया है। यार जरा देखिए, अंदाज देखिए, मिट्टी का प्याला। ओ यार छोड़ पड़ा, मिट्टी का प्याला क्या होता है, अब तो मिट्टी के प्याले की बात करेगा, छोड़ दे, क्या करता है। उसने कहा प्याला मेरा रह गया है। तो हजरत साद बिन नबी वकास कहने लगे क्यों हमारा प्याला रह जाए, हम रसूलुल्लाह के नौकर हैं। ईमान, यकीन और इस्तिकामत की दौलत। फिर दरिया की तरफ देखा, कहने लगे चल यार हमारा प्याला भी वापस कर दे। सहाबा कहते हैं दरिया की लहर आई और प्याला भी वापस कर गई। वो मेरे भाई, जब ईमान की दौलत, यकीन की दौलत, एतमाद की दौलत। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत सैयदना अबू मूसा अशरी कहते हैं कि मैंने ना सफाई की, माल गनीमत की मैंने सफाई की, तो एक दिनार मुझे ना कहीं पड़ा हुआ मिल गया। तो फरमाते हमें इजाजत होती थी कि एक आध दिनार हम अपनी मर्जी से कहीं खर्च कर सकते थे। अगर आप नाराज ना हो तो हमारे यहाँ जब चेयरमैन साहब, नाज़म साहब ठेके देते हैं तो ठेकेदार उनका छोटा भाई होता है, या चचा का बेटा होता है, या खाला का बेटा होता है। वो खुद नाज़म होते हैं और उनका छोटा भाई ठेकेदार होता है। यानी वो ना सारा कुछ घर के अंदर ही रहता है, घर के अंदर एक पैसा देता है, दूसरा वापस उसको वापस कर देता है, घर के अंदर ही। अब तो खैर हमारे लोग समझदार हो गए, एक बंदा एक सियासी जमात में होता है, दूसरा दूसरी में, और तीसरा जिसकी भी हुकूमत आई, हुकूमत तो हमारी रहेगी ना, एक बंदा तो है ना उस जमात में। ये अच्छा लोगों ने एक तरीका निकाला है। तो हजरत उमर के बेटा गुजर रहा था, तो हजरत अबू मूसा अशरी कहते हैं मैंने सफाई की तो एक दिनार निकला, तो मैंने वो एक दिनार ना हजरत उमर के बेटे को दे दिया। मैंने कहा लो बेटा अपने चचा की तरफ से तोहफा। तो घर जाके उन्होंने हजरत उमर को बताया कि चचा ने पैसे दिए हैं, छोटे बच्चे थे। हजरत उमर ने हजरत अबू मूसा अशरी को बुला लिया और बुला के फरमाने लगे मैं तो तुम्हें अपना दोस्त जानता था और तूने मेरी औलाद को ही दुनियादार बनाना शुरू कर दिया, मेरे बच्चों को ही तुमने दुनियादार पैसों पे लगाना शुरू कर दिया, मैं तो तुम्हें यार समझता था। फरमाया तुम्हें चाहिए था मेरे बेटे को नसीहत करते कि बेटा पैसों से रब राजी नहीं होता, उसकी रिजा वाले काम किए जाएं तो रब राजी होता है। और फरमाया तुम्हें कोई और घर नहीं मिला था तबाह करने के लिए, मेरा ही घर मिला था, उठाओ अपना दिनार और खबरदार आज के बाद मेरे बच्चों के साथ ये वाली नेकी ना करना। और हमारा क्या स्टेटस है, दोस्ती है ही उससे जो तोहफे ज्यादा दे, जो बच्चों को खराब करने में मदद ज्यादा करे उसके साथ जरा। हजरत उमर ने घर पे और सबसे बढ़कर अपनी जात पे तवज्जो की। हजरत अबू मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मैं उमर के पीछे पीछे एक बाग में गया, अक्सर उस बाग में जाया करते थे, और उमर जाके ना तो दरख्त के नीचे बैठ गए और फरमाने लगे ओ अमीरुल मोमिनीन अल्लाह से डर जाओ, वरना जिस रब ने हुकूमत दी है वो अजाब भी बड़ा देगा, डर जा रब से। कभी सारी जिंदगी हजरत उमर ने अपना कोई तारुफ नहीं कराया, कभी नहीं। एक बंदे ने आपके सामने तारीफ कर दी आपकी तो फरमाने लगे तो खुद भी हलाक हुआ और मुझे भी हलाक कर दिया, क्या जरूरत पड़ी है मेरी तारीफें करने की, इतनी देर मेरी तारीफ में लगाई, अल्लाह का जिक्र करता रब तुझे सवाब देता, हुजूर पे दुरूद पढ़ता तो रब तेरे ऊपर रहमतें नाजिल करता, किस चक्कर में है। आज जितना अच्छी कोई खुशामद करे उतनी अच्छी वजारत मिलती है, जितनी अच्छी उसको जो है वो चापलूसी करनी आए दर्जा भी उसे उतना ही अच्छा मिलता है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके बेटे कहते हैं, साहिब फतूह शाम ने लिखा है, आपके साहिबजादे कहते हैं मैं निकला तो मेरे अब्बा जी ना अपनी पुश्त पर मशकीजा रख के कुएं से पानी भर के आ रहे थे। मैं दौड़ के आगे गया, मैंने कहा अब्बा जी मुझे दे दे। फरमाने लगे बेटा तेरा क्या ख्याल है, कोई और नहीं था मशकीजा भर के लाने के लिए, तेरा क्या ख्याल है। कहा अब्बा जी बड़े लोग थे पर आप क्यों उठा रहे हैं। फरमाने लगे नफ्स ना जरा मेरा बड़ा हो गया था, इसे जरा जलील कर रहा हूं, जरा अपना मुहासबा कर रहा हूं, ये मुझे कह रहा था तो बड़ी चीज है, तो मैं ना अभी मशकीजा घर रख के आऊंगा, फिर तेरी माँ ने मुझे कहा है कि घर में लकड़ियां कोई नहीं जलाने के, फिर मैं जंगल से लकड़ियां काट के लाऊंगा। अब मैं अमीरुल मोमिनीन बन के ना तो मेरा नफ्स थोड़ा बड़ा हो गया। अब यकीन करें हमारा आजमा खराब हो जाता है जब तक हमारा तारुफ सही ना हो, हमारा तारुफ ठीक ना हो, मैं ये होता हूं मैं वो होता हूं, छोड़ मिट्टी देते मिट्टी रहना ही, मिट्टी देते मिट्टी रहना ही, एवी कादी बल्ले बल्ले अज मिट्टी दे उत्ते बंदिया ते कल मिट्टी दे थल्ले, मिट्टी देते मिट्टी रहना ही कादी बल्ले। मुझे पूछ लो मुझे जान लो मेरा नाम ले लो, मैं भी आया हूं, मैं भी होता हूं, मेरा भी ये तज़किरा है, मैं बदकार पुराना खादम किसे दर मिली न ढोई, ए ते वासफ यार ने नजर जो की थी ते वासफ वासफ ही होई। ये तो बड़ी बात की बात है, तो बात की बात है साहब, वरना मन नानम के मन नानम, जो हम हैं उसका हमें पता तो है ना भाई। कभी भी ये जो जात का चक्कर है ना, मैं भी हूं मुझे भी, ओ भाई याद रखो मैं कौन हूं,
یہ جو نام نمود اور یہ خواہشیں اور یہ جو وقار، یہ تو کمزور لوگوں کا طریقہ ہے. جس کو اپنا تعارف کرانا پڑ گیا اس سے بھی زیادہ کمزور کوئی ہے؟ فوٹو میں دکھاتا پھرتا ہے فلانے کے ساتھ فوٹو، فلانے تو کمزور بندے یہ کام کرتے. حضرت عمر فاروق، اللہ اکبر، حضرت عمر جیسا بندہ 24 لاکھ مربع میل کا حکمران، اور شاہ روم کو خط لکھ کے کہتا ہے میں منت نہیں کرتا، میں حکم دیتا ہوں. اتنا تگڑا بندہ. جنگ قادسیہ کے لیے حضرت سعد بن نبی وقاص کو بھیجا. فتوح الشام پڑھ کے دیکھیں. حضرت عمر بڑے پریشان ہیں، اتنے دن ہو گئے کوئی رپورٹ ہی نہیں آئی. اب تو موبائل ہے نا، ایک ایک منٹ کی رپورٹ لیں آپ، بلکہ آپ ایک منٹ کی فوٹو لیں، آپ رپورٹ تو دور رہ گئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہیں کہ قادسیہ میں حضرت سعد بن نبی وقاص کے ساتھ لوگ جہاد کرنے گئے، رپورٹ کوئی نہیں آئی. اتنے پریشان تھے کہ باہر نکل کے نا اس رستے پہ بیٹھ جاتے جو رستہ قادسیہ کی طرف سے آتا تھا. اس جو بھی آتا جاتا پوچھتے جنگ کے کیا حالات ہیں. ادھر جب اللہ نے فتح دے دی نا